40 ممالک کے وزیر داخلہ ایک ملک کے تھے، اسلامی ملک. میں بھی گیا. میرا حکمران میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اوروں سے ملائے. مجھے کون جانتا ہے، اس ملک کی عزت ہے. خدا کے لیے اپنی نا امیدی مت پھیلاؤ. اللہ کا واسطہ ہے، اپنے آپ کو حقیر مت سمجھو. آپ اللہ اور اللہ کے محبوب کے ماننے والے اور پھر وارثین انبیاء کرام اور ایک ایسے ریاست کے واسی ہو جس کا قانون تابع ہے قرآن اور سنت کے. اس ملک کو عظیم سے عظیم بنانا ہے انشاءاللہ مل کر ہم سب نے. اس ملک کو وہ عزت دینی ہے انشاءاللہ کہ پھر روز محشر کے دن خاتم النبیین بھی ہم پاکستانیوں پر فخر کریں انشاءاللہ. کوئی چیز ناممکن نہیں. اگر 313 اصحابہ کرام اگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی موت اللہ سے مانگتے ہیں اور غزوات میں فور فرنٹ پہ شہادت نہیں ملتی، اگر دریائے نیل موسیٰ علیہ السلام کو، اگر مچھلی کا پیٹ یونس علیہ السلام کو، اگر کنویں کی گیس یوسف علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور وہ آگ جو ابراہیم علیہ السلام کو جلس نہیں سکتی، اگر ابو جہل کے گھر کے اندر موسیٰ علیہ السلام پل سکتے ہیں، تو آج مسلمان کو اللہ عزت کیوں نہیں دے سکتا؟ آج ہم نے سوچنا ہے کہ ہم میں مسئلہ کیا ہے. ہم میں مبتلا ہو گئے، ہم دنیا میں مبتلا ہو گئے. ہمارے کہیں ہونے کا یقین دنیا سے ہو گیا ہے. پیسہ بناؤ، رت بناؤ، عالم بنو، مفتی بنو، اچھی قرت کرو، اچھا نام بناؤ، دنیا میں مشہور ہو جاؤ. دنیا میں تو مشہور ہو جاؤ گے لیکن دنیا تمہیں کچھ نہیں دے سکتی. دینے والا اللہ ہے. انٹیریئر منسٹر محتاج، پرائم منسٹر محتاج، تمام بادشاہ محتاج، عہدے رتبے محتاج. ہم نے اگلوں کو گلے لگانا ہے. آپ حضرت امام مہدی کی فوج میں صرف مسلمان نہیں ہوں گے، وہ عیسائی، وہ یہودی، وہ ہندو، وہ غیر مذاہب بھی ہوں گے جو ان کی اولادیں جو آباء و اجداد زندہ ہیں ان کی اولادیں کلمہ پڑھ لیں گی، وہ مسلمان ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے رہے کفار کے لیے؟ کیوں گڑ گڑا کے روتے رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کافر کا لاش یا جنازہ گزرتا، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو جاتے؟ آج یہ درد کیوں نہیں ہے ہمارے دل میں؟ ہم کیوں اگلی کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہیں سمجھتے؟ ہم کیوں اگلی کی تذلیل پہ خوش ہوتے ہیں؟ اگلے کو کیوں مارتے ہیں؟ اگلے کو کیوں رسوا کرتے ہیں؟ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ اختیار میرے پاس ہے ہی نہیں؟ ہم کیوں غیبتیں کرتے ہیں؟ ہم کیوں اگلے کے مسلک کو بغیر سمجھے پڑے غلط کہتے ہیں؟ جس مسلمان کے دل میں بغض کی نہ ہو، اللہ اس کا ایک عمل پورا نہیں کرتا. یہ میں نہیں کہہ رہا. ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ قرآن عربی میں، عربی تعلیم ہونی چاہیے تھی ریاست کو. عربی ہمیں آتی، قرآن کو پڑھتے، حدیث کو پڑھتے، ہمیں پتہ چلتا کہ شریعت ہے کیا. جب پاکستان میں افسر سے لے کر تمام عہدیداران تک، سبحانک اللہم سے اللہم ربنا تک، الف لام میم سے والناس تک، کسی کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ اللہ کہتا کیا ہے. میں جنازے کے لیے بھی عالم اور مفتی کا محتاج، میں آذان دینے کے لیے بھی عالم اور مفتی کا محتاج. جب حکمرانوں کو سورہ اخلاص نہ آئے، جب ان کو پتہ نہ ہو کہ مدرسے اور مسجد کی بنیاد کی اہمیت کیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو آؤ آج عہد کریں. ہمارا کام ہے انشاءاللہ باذن اللہ مسجد اور مدرسے سے جڑے ہوئے تمام ہستیوں کو عزت دینا. ہمارا کام ہے انشاءاللہ اس ملک کے فیصلے اللہ اور اللہ کے محبوب کے بتائے ہوئے رستے پہ کرنا انشاءاللہ. ہم اپنے ملک کو رسوا نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہم اپنے ملک کے سودے کسی اور کو فیصلے کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. ہم ایک قوم بنیں گے انشاءاللہ. یہ نہیں ہوگا کہ انگریزی اسکول کا بچہ، یونیورسٹی کا بچہ، مدرسے کا بچہ ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھے. اگر ایک شخص کو دین کا نہیں پتہ، نماز نہیں آتی، وضو نہیں آتا، غسل کے آداب نہیں آتے، ہمیں اس کے لیے درد پیدا کر کے اس کے لیے ہمدردی پیدا کرنی، نہ کہ اس سے ہم نفرت کریں. ہم نے گلے لگانا ہے لوگوں کو، ہم نے عزت دینی ہے، ہم نے ماتھا چومنا ہے.
کیونکہ وہ اللہ کا بندہ، خاتم النبیین کا امتی، میرے ملک کا، میرا پاکستانی ہے، میری عزت ہے۔ وہ کافر، وہ یہودی جو سائنس میں ایجاد کوئی چیز کرتا ہے، اس سے بھی نفرت مت کرو۔ وہ یہودی بھی اللہ کا بندہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ نفرت کس سے کرنی چاہیے؟ شیطان سے۔ تو آخر میں آپ کے ماشاءاللہ تمام اس مدرسے سے وہ تمام ہستیاں جن کا پہلے دن سے تعلق ہے وہ بھی آ گئی۔ انٹیریئر منسٹری کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ 100 بسم اللہ۔ آپ اور ہم سب نے مل کر پاکستان کو اور پاکستانیوں کو اور پھر پاکستان اور پاکستان سے جڑے ہوئے، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، ان سب کو عزت دینی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم نے اس ملک کو ایسا ملک بنانا ہے انشاءاللہ کہ روز محشر کے دن ہماری شفاعت کا ذریعہ یہ بن جائے اللہ کے فضل سے۔ کیا انشاءاللہ ہم اس کے لیے سب تیار ہیں؟ انشاءاللہ۔ کیا آپ کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ انشاءاللہ باذن اللہ اگر ہم سارے ایک ہو جائیں تو ملک عظیم بن سکتا ہے؟ جب ہماری مثبت سوچ ہوگی، جب ہم نیک نیت ہوں گے، جب ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اور جب مجھے پتا ہوگا کہ قبر میں مجھ سے پوچھا جائے گا، پھر میں اپنی ماں کی تذلیل نہیں کروں گا، اپنے باپ کی تذلیل نہیں کروں گا، اپنے اساتذہ کرام کی تذلیل نہیں کروں گا، کہ غریب پر جبر نہیں کروں گا، محتاج مسکین، کسی نادار مسکین یا کسی کمزور کی بیٹی اور بیٹے پہ ظلم نہیں کروں گا، کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کروں گا، پرایا مال نہیں کھاؤں گا، کیونکہ حرام کا لقمہ سب کچھ تباہ کر دیتا ہے، انسان کو جانوروں سے بھی زیادہ پستی میں لے جاتا ہے۔ اور جب انسان کے دل میں خوف ہو اللہ کا کہ اللہ نے مجھے پوچھنا ہے، وہ کبھی بھی غلط کام نہیں کر سکتا۔ تو آج آپ سے التجا ہے کہ آؤ آج اپنی مثال قائم کریں، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے عمل سے، کہ اب مثال کے طور پہ جب میں مسجد میں جاتا ہوں تکلیف ہوتی ہے، باہر جوتے چھوڑ کے کوئی ٹوائلٹ سے نکلا، کوئی باتھ روم، کوئی گندی جگہ سے گزرا، ان چپلوں پہ اگلے چپل رکھ کے آگے جاتے ہیں۔ کیا ہم سوچتے ہیں مونگ جو اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کے رسول کو نہیں جانتے، ان کے جوتے آپ دیکھو۔ مسلمان نے تو اپنے امر سے جب مدرسے، ایئرپورٹ، مسجد میں الیکٹرک کولر کے ساتھ گلاس زنجیر سے جکڑا ہو، کیا غیر مذہب سوچے گا کہ یہ تو گلاس چوری کرنے والے ہیں؟ جب میں اگلے کے جیب پہ نظر رکھوں گا کہ مجھے کتنا فائدہ ہو، اگلے کے آگے جھکوں گا، کیا پھر وہ آپ پر حکمرانی نہیں کرے گا؟ ہم نے سوچ بدلنی ہے، ہم نے غیرت مند، باعزت، حیا والے مسلمان اور انسان بننے ہیں۔ ہم نے ایک ایسی سوچ پیدا کرنی ہے آنے والی نسلوں کے لیے کہ کوئی بچے کے ساتھ پھر زیادتی نہ کرے۔ اندازہ کرے اسلامی ملک میں 5 سال، 4 سال، 3 سال کی